بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شریک ہے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اسامہ زوہری صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد نعیم نقشبندی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ بنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عامر زاہد پکاڑا سے سوال کرتے ہیں، ہم اکثر یوٹیوب پر اہل علم کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا تو کا لفظ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخاطب کرتے ہوئے مفرد کا لفظ بولنا یا جمع کا لفظ بولنا، یہ دونوں مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہیں۔ اس لیے کسی ایک تعبیر کے بارے میں بے ادبی کا یا کسی ایک تعبیر کے بارے میں نادرست ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم، بلکہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سوال میں پوچھا ہے تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کی ضمیر مخاطب کی استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ تاہم اگر کسی جگہ اس لفظ کا استعمال اس لہجے میں کیا جائے جو بے ادبی والا ہو تو اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعتاً بے حد و حساب احترام کے حقدار ہیں، تو ہمیں ہمیشہ آپ کا نام احترام ہی سے لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی قابل غور ہے یہاں پر کہ مفرد کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو تصور وہ زیادہ ابھر کر آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی خطیب یا کوئی متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرے تو ہم یہی تعویل کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کے لیے ایسا لفظ بول رہا ہے کہ جس میں کسی غیر کی شرکت کو کسی بھی درجے میں تصور نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس پر بے ادبی کا لفظ بولنا میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ بہرحال موقع محل کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولیں یا مفرد کا بولیں، دونوں درست۔ اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زوہری صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمود کیانی راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ زید کا ایک ہی بھائی ہے، نہ کوئی اور بھائی ہے نہ بہن، صرف 2 چچا زاد بھائی ہیں جو دونوں وفات پا چکے ہیں۔ زید کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیوہ ہے۔ زید کے نام ایک مکان ہے 5 مرلے کا جس کی مالیت 50 لاکھ ہے، مہربانی کر کے اس کی تفصیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے ترکہ میں سے پہلا نمبر تکفین و تدفین کا ہوتا ہے اور قرض اور اس کے علاوہ وصیت کی تنفیذ کا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ 50 لاکھ کی رقم ہے، اگر یہ رقم بچی ہوئی ہے تجہیز و تکفین اور تدفین اور قرض اور وصیت کی تنفیذ سے، تو آپ نے جن ورثاء کا ذکر کیا تو ان کے درمیان پھر اس طریقے سے اس کو تقسیم کریں گے کہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو 2 ثلث ملے گا۔ 2 ثلث کی مقدار بنے گی 33 لاکھ 33 ہزار اور 332۔ پھر ان میں سے ہر ایک بیٹی کا حصہ کتنا آئے گا؟ 11,11,110 روپے۔ اس کے علاوہ جو بیوہ ہے اس کو 8واں حصہ ہوگا اور 8واں حصہ بنے گا 6,25,000۔ اور اس کے علاوہ 50 لاکھ میں سے جو بچ گیا وہ جو ایک بھائی ہے بحیثیت عصبہ، یہ پوری رقم اس کو ملے گی۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، احسان اللہ پشاور سے سوال کرتے ہیں
کہ ملک سے باہر ایک عرب ملک میں ہوں، میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں اس کے ارد گرد تقریباً 10 کلومیٹر تک آبادی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 یا 4 چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں جس میں تقریباً 30 یا 35 بندے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ تو یہاں پر 25 یا 30 آدمی اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے لیے کچھ اپنی شرائط ہیں، جس طرح عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، تو اس طرح یہاں پر یہ بھی ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے کہ اس کی اپنا تھانہ ہو، قبرستان ہو، بازار ہو۔ تو ضروریات سے متعلق یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی سے وابستہ ہیں وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوں۔ موجودہ صورت سوال میں تو صرف کھانے پینے کی چیزیں، چونکہ فیکٹری ایریا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہوں گی۔ بہرحال پھر بھی کہ اب یہ جو جس ایریے میں ہے یہ شہر یا بڑی بستی کے مضافات میں ہوگا یا پھر جو ہے نا اس سے ہٹ کے ہوگا۔ اگر شہر اور قریہ کبیرہ بڑی بستی کے مضافات میں ہے تو پھر یہ بھی شہر اور قریہ کبیرہ کے ہی حکم میں ہوگا، یعنی یہاں پر جمعہ پڑھنا جائز ہوگا، جمعہ پڑھ سکتے ہیں یہ لوگ۔ اور اگر یہ شہر قریہ کبیرہ کے مضافات میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے، ایک الگ تھلگ جگہ پر ہے، تو پھر ایسی جگہوں پہ جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جمعے کی شرائط نہیں پائی جائیں گی یہاں پر۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب محمد شفیع اکاڑا سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور اس کا بالغ بیٹا غیر شادی شدہ ہو تو کیا وہ پہلے حج کرے گا یا بیٹی کی شادی کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حج فرض جو کسی صاحب استطاعت پر فرض ہو چکا ہو اس کی ادائیگی لازم ہے، اور اس کی ادائیگی کو اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کی شادی کی وجہ سے مؤخر کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، خاص طور پر بیٹے کی شادی، کیونکہ شادی کے اخراجات میں ہمارے ہاں جس طرح کی فضول رسمیں ہیں، رواجات ہیں، ان کی وجہ سے بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ وہ جتنی رقم حج کے لیے درکار ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہ ایسی رسوم میں ضائع کر دے گا، تو حج جیسے فرض سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا، اور زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک وفا کرے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی شادی کرے اپنی اولاد کی اور اس کے بعد پھر حج کرنے سے پہلے یہ رخصت ہو جائے، تو یہ حج تو بہرحال اس کے ذمے میں باقی ہے اور باقی رہے گا جب تک کہ ادا نہ کر لے یا ادائیگی کی وصیت نہ کر دے۔ اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، اس کو اولاد کی شادی وغیرہ کی وجہ سے مؤخر کرنا مناسب نہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھ لینے کی ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی سماجی مشکلات ہیں، شادی بیاہ کا مؤخر ہونا، گھر بنانا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملات، ہمارا ایک ذہن بن گیا کہ ہم ان سارے معاملات کو فرائض کے مؤخر کرنے کا سبب سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی حج ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے کہ ہم حج کو مؤخر کر دیں، بچوں کی شادی پہلے کر لیں، لیکن یہ سوال ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ ہم جو فضول رسمیں، فضول اخراجات کرتے ہیں ان پر کنٹرول کر لیں اور اپنے بچوں کی شادیاں پہلے کر لیں۔ تو یعنی یہ اپنی ترجیح بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتیں کیوں سوچتے ہیں جس میں ہم عبادات کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی سماجی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، جبکہ عبادات کو پہلے درجے پر رکھ کر ادا کرنے کا ذہن بننا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس سائل کو ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے حج فرض کو ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو اولاد کے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور شادی کے لیے اتنی خطیر رقم درکار نہیں ہے، سادگی سے شادی ہو سکتی ہے،
لہذا شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد فرید لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل روز بروز سوشل میڈیا پر ایک لنک کی خوب تشہیر کی جا رہی ہے کہ بٹ کوائن کی طرح ایک نئی کرنسی مارکیٹ میں آئی ہے جس کا نام پائی نیٹ ورک ہے۔ بہت جلد اس کی قیمت لگنے والی ہے، تو لوگ جوک در جوک اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پائی جمع کر رہے ہیں۔ اس میں صارف کے کوئی اخراجات نہیں ہوتے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تفصیلی جواب وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پائی نیٹ ورک اور بٹ کوائن جو ہے یہ دونوں ڈیجیٹل کرنسی ہے اور دونوں فرضی کرنسی ہے۔ ان کو کرپٹو کرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحال ان کا معاملہ جو ہے وہ مشکوک اور مشتبہ ہے، چونکہ ان کے تمام گوشے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، پوری معلومات وہ نہیں ہے۔ بہت سارے مستند مفتیان کرام جو ہے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے متعلق وہ تفصیلات اور معلومات جمع کر رہے ہیں۔ تو جب اس کے تمام گوشے ظاہر ہو جائیں گے اور معلومات جمع ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں لب کشائی جو ہے وہ کی جا سکے گی اور جواز عدم جواز کا حکم لگے گا۔ لیکن ہمارے اس ملک پاکستان میں تو چونکہ اس کو قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں اور سرکاری سطح پر اس کی نگرانی بھی نہیں ہو رہی، اور اس کے اندر چونکہ فراڈ کا عنصر بھی موجود ہے، تو فی الحال ہمارے لیے علماء کی ہدایت یہ ہے کہ اس سے اجتناب بہتر ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، یونس بھٹی راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اکثر نابالغ لڑکے اگلی صف میں اور بالغ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اس صف بندی کی ترتیب اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روایات اور احادیث میں، وہ یوں ہے کہ بالغ مرد وہ پہلے کھڑے ہوں، اگلی صفوں میں کھڑے ہوں، تو بچوں کو اطراف میں کھڑا کیا جائے، صفوں کے دائیں بائیں جانب کھڑا کیا جائے، یا جو ہے نا وہ ان کو مردوں کے پیچھے کھڑا کیا جائے، بچوں کو آگے اور مردوں کو پیچھے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے موافق نہیں ہے۔ سنت کے موافق یہی ہے کہ بالغ مرد اگلی صف میں اور بچے پیچھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ عورتیں، پھر عورتوں کے بعد وہ تیسری مخلوق جو مخنث ہے ان کو ذکر کیا گیا۔ اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، خارج جنگی سوال کرتے ہیں کہ نوکری کے حصول کے لیے امیدواران کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں امیدوار کو برہنہ کر کے میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں پردے کی تاکید ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں جیسے سائل نے خود یہ بات واضح کی ہے کہ شریعت مطہرہ میں پردے کا بڑا اہتمام ہے، بڑی تاکید ہے۔ اسی پردے کے حکم کی وجہ سے مسلمان بالغ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سطر کو کسی بھی مرد سے یا عورت سے چھپائیں۔ لہذا مردوں کا جو سطر ہے ناف سے گھٹنوں تک، اس کو شدید مجبوری کے بغیر، اور شدید مجبوری میں عموماً علاج کو ذکر کیا جاتا ہے، علاج کی غرض سے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ اگر کوئی شدید مجبوری ہو، جیسے کسی آدمی کو سطر کے مقام پر کوئی تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، تو طبیب حاذق کے سامنے اتنے حصے کو کھولنا جس میں بیماری ہو، ضرورت ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن طبیب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا ہی رکھے، صرف اسی مقام پر اتنا ہی دیکھے جتنا اس کی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سطر کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جو نوکری کے حصول کے لیے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے براہنہ کر کے، بالکل یہ شرعی ضرورت میں اور مجبوری میں شامل نہیں ہے، لہذا ایسے کسی بھی ٹیسٹ کے کروانے کی اجازت نہیں ہے۔
کیونکہ یہ بلا ضرورت کسی کے سامنے اپنا صدر کھولنا ہے جو کہ ایک امر حرام کا ارتکاب ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زودی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، حامد ممتاز فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ اگر تفصیل سے جواب دیں تو مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کہتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا، یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اور کسی کی ایسی تعظیم اور فرمان برداری کرنا جیسے کہ اللہ کی تعظیم اور فرمان برداری کی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کا مطلب کہ چونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ ایک ہے، دو خداؤں کو ماننا، تین خداؤں کو ماننا، مثلا عیسائیت جو ہے ان کا عقیدہ ہے تین خداؤں کا، آتش پرست وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، بت پرست وہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور صفات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی طرح غیر اللہ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، اللہ کی صفات کی طرح غیر اللہ کے لیے صفت ثابت کرنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات قادر ذات ہے، اللہ کی قدرت یہ اللہ کی ایک صفت ہے، تو اللہ کی اس صفت کی طرح کسی کے لیے صفت ثابت کرنا۔ اللہ قادر ہے، جب چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں برساتے، اور جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے اولاد نہیں دیتے، تو اللہ کی ذات قادر ذات ہے، اس صفت کو اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا صفت علم، اللہ کی ذات علیم ذات ہے، عالم الغیب ذات ہے، اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس طرح صفت کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ ویسے تو تھوڑا بہت علم سب کو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی طرح کسی کے لیے ثابت کرنا یہ شرک فی الصفات ہے۔ اسی طرح مثلا سمع بصر ہو گیا، اللہ کی ذات بصیر ذات ہے، سمیع ذات ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، جواد ثابت لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد لوگ فرداً دعا منگواتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد صفیں توڑ کر دعا مانگنا ناجائز ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فی نفسی ہی دعا کا مسئلہ کہ مطلقاً دعا مانگنا، تو وہ دعا جب مرضی جس ٹائم چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو پہلی شق ہے سوال کی کہ فرداً دعا کرنا، اس کو ہم نے رواج بنا لیا، رسم بنا لیا اس طرح کرنے کو۔ تو دینیات رواج رسم کا نام نہیں ہے، وہ اس لیے اس کو رسماً کرنا یا رواج کے طور پر یہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ اکثریت کی ذہن تو یہی ہے کہ جی وہ نہیں جائیں گے تو وہ باتیں کریں گے، فلانا نہیں آیا، ایسے نہیں ہوا۔ بہرحال کہ اب وہ اس کو بطور رسم کے کرنا، اس کو یہ بدعت بن جائے گی، بطور رسم نہ کی جائے۔ اور رسم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں التزام نہ کیا جائے، لازم نہ کیا جائے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو لازم سمجھا جاتا ہے، اس پہ نکیر نہ کی جائے پھر ٹھیک ہے، اگر نکیر کی جائے تو پھر بدعت کے حکم میں ہوگا، تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ اور سوال کی جو دوسری شق ہے کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد صفیں توڑ کر دعا کرنا، دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جنازے پڑھائے، تو کبھی ایسا جو ہے نا وہ نہ آپ سے یہ قولاً ثابت ہے، نہ فعلاً ثابت ہے، نہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ اس پر خاموشی اختیار کی ہو، کبھی ایسا پیش نہیں آیا۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یہ معمول نہیں تھا کہ سلام کے بعد صفیں توڑ کر جو ہے میت کے لیے دعا مانگنا، اور تابعین کا بھی یہ معمول نہیں ہے۔ باقی جو مشکات شریف میں روایت ہے کہ فاخلصوا، اس میں الفاظ آ رہے ہیں لغو المیت، کہ میت کے لیے جو ہے نا وہ مخلص ہو کر دعا کی جائے،
تو اس میں محدثین نے لکھا ہے، اس بات کو واضح کیا ہے، صاف کر کے بیان کیا ہے، امام ابن داود ہیں، ابن ماجہ ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر صحاب ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس دعا سے مراد وہی دعا ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، نہ یہ کہ نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا کی جائے، چونکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اس لیے الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نماز جنازہ کے بعد دعا کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پھر قبر پہ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنے کے بعد پھر قبر پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، سلام کے بعد دعا نہیں مانگی، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ملتا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ شریعہ مسجد کو، اس کے تمام اراکین کو، اس کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔